لال خان کے والد آئے تھے، نہیں مل رہے عمرے پہ، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کرو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ امتیاز والے جو ہیں ان نے سلام کو بڑی مہربانی، وعلیہ السلام۔ خوابوں کی تعبیر سے کسی بھی علماء سے رابطہ کر لیں، یا خوابوں کی تعبیر کے بارے میں محمد ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اب وہ اردو میں بھی چھپ گئی ہے، وہ لے لیں تو اس میں آپ کو سب مل جائے گا۔ میں حافظ قرآن ہوں، زبان اٹکتی ہے، تو آپ وہی دعا مانگا کریں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی کے بعد میری بیوی پہ میرے والدین کی ذمہ داری ہے، بالکل ہے، تو آپ کے والدین اس کے بھی والدین ہیں، ان کی بھی وہ خدمت کرے۔ لڑکی کے سسرال والے جہیز ہمیں مانگ رہے ہیں، لیکن لڑکی کے ماں باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو جہیز دے رہے ہیں، لڑکی والے امیر ہیں، اپنی خوشی سے کوئی دے وہ تو جائز ہے، لیکن زبردستی جہیز کا مطالبہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا جی ہمارا لڑکا جی ڈاکٹر ہے، ہم کیسے دے دیں، ہم تو تب نکاح کریں گے کہ آپ اس کو ایک گاڑی لے کر دیں، فریج لے کے دیں، ٹی وی لے کے دیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں اکثر ناچاکی رہتی ہے، تو یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہیں، یہ پڑھ کے چلتے پھرتے دعا بھی کیا کرو، پانی پہ دم کر کے پلایا کرو، خود بھی پیا کرو۔ میرا بیٹا اپنا سود پہ پیسے لے لیے، جب سود لاکھوں روپے ہو گیا تو بھاگ گیا بیوی بچوں کو لے کر۔ بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے، اتنی توفیق دے کہ وہ اپنی جان چھڑائے۔ سود کا نتیجہ تو یہی ہے، عاقبت بھی خراب اور دنیا بھی خراب۔ میرے سسرال والے مجھے مارتے ہیں، میرا شوہر ایک جھوٹا آدمی ہے، اس نے چپکے سے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے۔ سسرال والوں میں نماز روزے کی پابندی نہیں ہے۔ بہرحال خلو کے بغیر بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ سکتی ہو، اللہ کرے تمہاری صلح ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، نہ ہو تو پھر خلو کر سکتی ہو۔ حج کیا تھا لیکن طواف وداع نہیں کیا بیماری کی وجہ سے، اگر حیض تھا تو طواف الوداع معاف ہے۔ بچے کا نام اشراق، مجھے تو نہیں پتہ اشراق کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عمرہ یا طواف جو لوگ فوت ہو گئے ان کا حق ہے، ان کے لیے کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نصیب کرے۔ حج سے 10 دن پہلے واپسی پر میں نے گاڑی والے کو بولا کہ میں نے احرام باندھنا ہے میقات سے، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے۔ بعد میں ڈرائیور میقات پہ نہ گیا، ہم گاڑی میں 4 آدمی تھے، ہم نے عمرہ کرنا تھا، ڈرائیور میقات والے راستے پر نہ گیا، اس طرح ہم عمرہ نہ کر سکے۔ آپ پر دم واجب ہے، بالکل واجب ہے، آپ اتر جاتے، آپ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے گاڑی میں بیٹھتے، یہ آپ کی غلطی ہے، ڈرائیور کی کیا، انہوں نے تو اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں کہ جلدی ایک سواری اتاریں دوسری پکڑیں۔ عافیت اور آسانی اور اس کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ میری شادی میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، سورۃ الرحمن پڑھا کریں 3 دفعہ روزانہ۔ میں اگر حضور کے نام پہ عمرہ کر سکتے ہیں، عمرے کے بعد احرام پہن کر اپنے کسی اور کے بال یعنی قصر کر سکتے ہیں، اگر دونوں کر چکے ہیں طواف صفا تو کر سکتے ہیں۔ مسجد کے باہر جو جوتے پڑے ہیں بہتر تو ہے کہ نہ پہنو، اپنے جوتے لپیٹ کے ساتھ رکھو، اپنے جوتا خراب ہو جائے تو انہوں نے تمہارے لیے تو نہیں رکھے ہوئے نا وہ، ہاں جو پھینک دیں خطرہ ہو گل جانے کا وہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو اس میں آپ جوتا پہن کے بھی طواف کر سکتے ہیں۔
طواف کے دوران حتیم میں نہیں جا سکتے، جائیں گے تو آپ کا طواف باطل ہو جائے گا۔ ایک لڑکا لڑکی سے محبت پسند کرتا ہے، وہ اس لڑکی کو پتہ نہیں بتا سکتا ہے، کیا بتا سکتا ہے، مجھے نہیں پتہ کیا بتا سکتا ہے، بہرحال جب تک نکاح نہ ہو کچھ نہیں بتا سکتا۔ عمرے میں طواف کے بعد عصر کا وقت ہو رہا ہے، صفا کر لی تو بعد میں نفل پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ پہلے ملازمت کرتا تھا، اپنا کاروبار شروع کیا تو نقصان ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ کے ہاتھ میں آج کل پوری دنیا میں نقصان کی لہر چل پڑی ہے۔ میں نے ایک آدمی سے 1 لاکھ لیا ہے قرضہ، وہ مجھ سے ہر ہفتے 1000 لے گا۔ 1000 کس بات کا؟ یعنی اسی 1 لاکھ سے کاٹتا جائے گا، اگر نفع لینا چاہتا ہے تو حرام ہے۔ ہمارے ایک دوست نے عمرہ کیا اور بال جدے میں کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ میں جدے میں ہوں، چھوٹی سی دکان ہے، کام نہیں چلتا، استغفار زیادہ پڑھو۔ نوکری کے امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ النشرہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں تو اذان کا جواب بالکل دے سکتے ہیں۔ محمد اسماعیل کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میرے ساس سسر مجھے اور میرے میاں کو تکلیفیں دیتے ہیں، دعا کریں 2 رکعت پڑھ کے، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو 100 دفعہ پڑھیں کہ اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈالے، اپنے عمل سے باز آ جائیں۔ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، اگر مہمان ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ پیسے بچوں پر بھی خرچ ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ میں پشاور میں پڑھتا ہوں، اپنے گھر افغانستان جاؤں تو نماز راستے میں قصر پڑھو گے، جب گھر پہنچ جاؤ گے پھر نماز پوری پڑھو گے۔ قبروں پر پھول پودے لگانا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ میرے بھائی نے طائف سے واپسی پر عمرہ نہیں کیا، بالکل دم دینا پڑے گا۔ 4-5 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ میں عمرہ کرنے گیا، غسل گھر سے کیا تھا، واپسی بھی اقامت پر غسل نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں، گھر سے کرو۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنے مرحوم شوہر کے لیے عمرہ کر سکتی ہیں۔ مسجد قباء میں جب 2 رکعت پڑھوں تو آپ کو عمرے کا ثواب ہوگا، وہیں آپ 2 رکعت پڑھ کے شوہر کے لیے بھی دعا کر سکتی ہیں۔ فراز میں رہتا ہوں، کپڑے کا کاروبار ہے، خالص حلال کاروبار ہے، لیکن کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال اسپین میں رہ کے گھر خریدنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ سود لے کے نہ خریدو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کوئی سبب بنا دیں گے، یا چند دوستوں سے قرضہ لے کے لے لو۔ اگر حمام کا رخ کعبے کی طرف ہے کوئی گناہ نہیں۔ ریاض الجنہ جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، بار بار موقع ملے نفل پڑھنے کا بالکل پڑھیں۔ اگر صرف ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے آ جائیں، صلاۃ السلام نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک عمرہ کیا، سر مڈایا، پھر عمرہ احرام کھولا، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے احرام سائی صفا مروہ کیا، سر نہیں مڈایا، پتہ نہیں تھا، پتہ تھا پہلے آپ سر مڈا چکے ہیں، پتہ کیسے نہیں تھا، بہرحال سر بھی مڈائیں، دم بھی ادا کریں۔ شوہر کی بیوی پر کیا حقوق ہے کہ بیوی اس کے حکم کی اطاعت کرے، اذا نظر الیہا سرت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے، اذا امرہا اطاعت ہو، اور جب وہ کوئی حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، اذا غاب عنہا حفظت ہو، اور اگر وہ گھر میں نہ ہو تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ ایک ہی وقت میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں،
بیوی شوہر پر غصہ بہت کرتی ہے، وظیفہ بتائیں۔ اللہ سے دعا مانگو، یا لطیف یا ودود تو پڑھا کرو۔ پتہ نہیں عرض ہے میرے ماوار کے خیر احرام، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، سندھی میں لکھا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا۔ عمرے پہ آئے، اپنی بیوی، ساس، غیر شادی شدہ سالی کو ساتھ لا سکتے ہیں، ہاں گروپ کے ساتھ لا سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ تمہیں سالی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، بہتر ہے کہ نہ لاؤ، چونکہ آج کل محاورات میں کہتے ہیں سالی جو ہے نا وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ میری فیکٹری میں بریلوی امام نماز پڑھاتا ہے، وہی اللہ کرے سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اگر وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے پھر نماز نہیں ہوگی۔ احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ میں نے عمرے کی ہے، لیکن طواف کے دوران حتیم میں نفل بھی پڑھتا رہا تو بالکل وہ طواف ہوا ہی نہیں آپ کا، دوبارہ طواف کرو۔ کرنسی کا ہم کاروبار کرتے ہیں، مثلا ہم ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں یا یورو لے کے رکھ لیتے ہیں، جب ریٹ بڑھ جاتا ہے پھر دیتے، کوئی بات نہیں۔ عورت کو طلاق ہو جائے، نوکری کرتی ہے، کوشش تو یہی کرے کہ وہ چھٹی لے لے اور عدت گھر میں بیٹھ کے گزارے۔ اگر کوئی حل نہ ہو تو بس چپ کر کے جائے، ڈیوٹی کرے، واپس آ جائے، اور کیا کرے گی بیچاری، حل ہی کوئی نہیں۔ میں نے 60 مرلے کا پلاٹ خریدا، قیمت 80,000 تھی، لیکن ہم کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جگہ متنازع ہے۔ اب وہ شخص مجھے فی مرلہ 1 لاکھ واپس کر، بالکل چپ کر کے لے لو، وہ نفع ہے آپ کا، نہیں تو یہ بھی جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ساری جنگیں ہیں جن میں شرکت فرمائی ہے، جیسے جنگ احزاب ہے، جنگ احد ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین ہے، غزوہ بنی المستلق، بہت سارے ہیں۔ تو غزوات الرسول نامی کتاب لے لیں، اس میں تفصیل ہے۔ 12 جی پی فنڈ جو ہے نہ لیا کریں، کیونکہ بہت سارے علماء اس کو سود سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے سے مسجد کے بل یا اخراج وہ ادا نہیں ہوتے۔ ایک ٹھیکیدار نے میرے 30,000 دینے ہیں، 3 سال ہو گئے نہیں دے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اللہ رحمت کرے۔ میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو ظہر سے پہلے ادا کر لو۔ بچوں کو نورانی قاعدہ اس وقت پڑھائیں جب سمجھ آ جائے ان کو پڑھنے کی۔ ہماری دکان سے چوری ہو گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی وظیفہ پڑھتے رہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی۔ میری والدہ فوت کہ اللہ مغفرت کرے، قبرستان میں بھی جا کے دعا مانگنی جائز ہے۔ سورۃ یاسین کا ختم 41 دفعہ خود کریں، گھر میں، لوگوں سے کرائے پر نہ کرائیں۔ وہ کون سے کفری الفاظ ہیں؟ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ گے، بیوی کو خود بخود طلاق ہو گئی۔ تم ایسا مسئلہ پوچھتے کیوں؟ اللہ بچائے۔ سورۃ الرحمن بھی اور مزمل، ہر قرآن کی صورتوں میں برکات ہے، اس کی دعا مانگی کرو کہ اللہ ان کے ثمرات و برکات ہمیں عطا فرما۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف کے طرف وضو ٹوٹ جائے تو بہرحال نماز چھوڑ دیں، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، چونکہ حنابلہ کے نزدیک درود واجب ہے۔ عورتیں وضو کے اور دوپٹے کے بغیر اپنے گھر کے کچن میں کام کر سکتی ہیں۔ مسجد میں جو جھاڑو دیتے ہیں اور جنت میں حوروں کا حق المہر ادا کرتے ہیں، مدرسہ بھی مسجد کے تابع ہے۔ عمرے کی حالت جو خواتین پردہ نہیں کرتی بالکل گناہگار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہاں اگر شعر شاعری بغیر ساز سر کے ہو تو ٹھیک ہے،
لیکن وہ شعر و شاعری ٹھیک ہے جو اللہ رسول کی مدح میں ہو۔ حضور پاک کے صحابہ کے زمانے کی نسل اب بھی باقی ہے، کئی قبیلے کے قبیلے اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی امام کو نہیں مانتا، توحید پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان، ہاں بالکل مسلمان ہے، لیکن یہ توحید اس نے سیکھی کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنت میں جائیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا تھا۔ وہ فرقے ہیں، مذہب نہیں۔ یہ فقہ حنفی شافی یہ مذہب ہیں، مذہب مانا راستہ، فرقے کا معنی ہے جو علیحدہ ہو دین سے، جیسے شیعہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سر میں درد ہوتا ہے، زمزم پی کے دعا کیا کرو، اس سے بڑا کیا وظیفہ پوچھتے ہو؟ میرا حادثے کے بعد یہ وہم ہے کہ میں مر جاؤں گا تو سب نے مر جانا ہے۔ حضرت حادثہ نہ بھی ہو تو مر جانا ہے، تمہیں اس وہم ہے، ہمیں یقین ہے کہ مر جانا ہے۔ ارکان ہوٹل میں قیام ہے، بیت اللہ کا مینار نظر آتا ہے، اذان کے بعد مینار نظر آنے سے نماز نہیں ہوتی جب تک صفے نظر نہ آئے۔ جمعہ کے دن بھی اسی طرح پہلے آ جائے کرو، ورنہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں آگے صفے نظر آ رہی۔ جماعت میں وضو کا شک ہو گیا تو نماز ایک دفعہ دہرا دو۔ نماز جنازہ پڑھ کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ایک شخص عمرے کے لیے آیا، اس نے پہلے صفا مروہ کے چکر لگائے، بعد میں سر منڈوایا، طواف ہی نہیں کیا، عمرہ ہوا ہی نہیں، وہ دوبارہ عمرہ کرے۔ میرا بیٹا بیمار، اللہ شفا دے۔ زندہ آدمی کے لیے آپ جو ہے خود طواف کر کے دعا کیا کریں۔ میں پہلی بار آئی ہوں عمرے پہ، اللہ آپ کو ہمیشہ نصیب کرے، ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، قرآن حفظ، اب کچھ بگڑ گیا ہے تو اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بہرحال آپ کے خامن جو ہیں دبئی میں رہے، اب نوکری نہیں رہی، اللہ پاک رستہ پیدا فرمائیں گے۔ میرا ایک بھتیجا تھیلیسیمیا کا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ میری زبان میں توتلا پن ہے، میں نے ابھی بتایا، رب اشرح لی والی دعا مانگا کرو۔ میرے چھوٹے بھائی کی ٹانگ میں کسی نس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا دے۔ کوئی عمل دین میں، عبادات میں خود ایجاد کرو، خود ایجاد نہ کرو۔ جو عمل دین میں ثابت ہے کتاب و سنت سے، اس پہ عمل کرو۔ کچھ دنوں سے وسوسے آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو۔ بد نظری سے بچنے کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ میں نے عمرہ کیا تھا، تھوڑا تھوڑا ٹک لگایا تھا، 10 گھنٹے کے بعد میں نے حل کروا لیا، پر کوئی دم نہیں ہو، ٹھیک ہو گیا۔ فاتحہ خوانی پر جاتے ہو، ہاتھ اٹھا کے ہر دفعہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 حافظ سرانے سے سورۃ البقرہ وہ جائز ہے پڑھنا۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا بھی جائز ہے۔ دفن کرنے کے بعد مردے کے لیے دعا مانگتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر، وہ بھی جائز ہے۔ حضور نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ الآن یسأل۔ ایک آدمی عمرے میں طواف کیا، صفا نہیں کی، بیمار ہو گیا، جب ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے۔
17 سال عمر ہے، مکے میں پہنچ کے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، ساری رات سوتا رہا، آپ جیلانے سے عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ 16 سال کا لڑکا تو بالغ ہوتا ہے۔ لوگ ذمہ داروں کو ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں تاکہ پھر جب فصل ہوگا تو جو ریٹ ہوگا وہ فصل اٹھا لیں گے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ جمعیت کا یا جہاد کا نظم وہ سننا جائز ہے۔ مدینے کے میقات پہ احرام باندھا، نیت احرام کا کر دیا، عمرہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ بہرحال وہاں فرض جہاد فرض ہوتا ہے جہاں کافر لڑ رہے ہو، مسلمانوں سے لڑنے سے جہاد نہیں ہوتا، وہ تو فساد ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا مسجد میں سونا جائز ہے تو آپ گھر لے جایا کریں، کہاں جائیں وہ بیچارے جن کا گھر ہی نہ ہو؟ صحابہ نہیں سوتے تھے حضور کی مسجد میں، اصحاب صفہ؟ ہمارے مسجد کے خطیب ہیں، وہ آپ کو سلام فرما رہے تھے، بڑی مہربانی والے السلام۔ میری بیوی حافظہ ہے، تہجد میں میری امام بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی جناب، اور تہجد میں جماعت ہوتی نہیں تو اس کو تم کیوں خام خواہ امام بنانا چاہتے ہو؟ ویسے شوق ہو تو اس کو آگے چلا لیا۔ میرے رشتہ داروں میں 12 آدمیوں کا انتقال ہو گیا، اگر میں سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قل پڑھ کے سب کے لیے بخشش کی دعا، بالکل جائز ہے۔ میں عمرے پہ آتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، میں ہمیشہ اس کے گھر ٹھہرتا ہوں۔ اب آیا مجھے پتہ لگا وہ تو شیعہ ہے، اچھی بات ہے، نہ ٹھہرو اس کے گھر میں۔ جو مذہب بدل سکتا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ نسوار بھی نشے میں شامل ہے۔ مسجد کی محراب میں شیشہ نہ لگائیں گے، امام اپنی فوٹو دیکھتا رہے۔ ایک شخص نے چرس پی، پھر منہ صاف کر کے نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے، توبہ کرے۔ اب اگر ہم روضہ رسول پہ سامنے کھڑے ہوں تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، پھر بھی ہم دونوں ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر ہے کہ نکاح کرتے 2 طلاقوں کے بعد۔ ہمارے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ موت و زندگی کے درمیان، اللہ شفا دے۔ ایک آدمی نے پورا قرآن ختم کیا لیکن سجدے تلاوت نہیں کیے، بعد میں اکٹھے کیے، ہو جائیں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آیت سجدہ آئے فوراً سجدہ کرو۔ ایک بندے نے بیل رکھے ہوئے ہیں، سال کے بعد بیل جو ہے ان کو دوڑاتے ہیں، وہ جائز ہے، گھوڑے کو دوڑانا، بیل کو دوڑانا۔ اگر تھوڑی تھوڑی جگہ بال کاٹے، ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گا۔ میں نے طواف کیا، 3 چکروں کے بعد مجھے قطرہ آ گیا مزی کا، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر کے شروع کرو۔ طواف کا ثواب زیادہ ہے آج کل۔ بچوں کی ہدایت کے لیے میں نے وظیفہ بتایا، وہی پڑھا کرو۔ اگر کوئی آدمی غسل سے ہے، اس کے ساتھ بات کرنا جائز ہے، کیوں نہیں جائز؟ وہ کافر تو نہیں ہو گیا؟ میاں بیوی بھی غسل کرنے سے پہلے بات چیت نہ کرے، کیوں نہ کرے؟ حمام میں کھڑے ہو کے بھی کر سکتی ہیں۔ عمرے میں 7 چکر جو ہے، ہر طواف کے 7 چکر ہیں اور لگاتار کرنے ہیں۔ حرم سے متصل ہوٹلوں میں نہیں، ہوٹلوں سے باہر نکل کے صفوں میں مل کے کھڑے ہوں، پھر نماز ہوگی۔ غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے ہیں، میں عمرے پہ آیا ہوں۔ بہرحال اگر انتظام کر کے آئے ہو کہ ان کی عزت مال محفوظ رہے تو پھر تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔
میں جب حالت احرام میں تھا میرے ہاتھ پہ اسٹکر لگا ہوا تھا، اس کو نکالا تو کچھ بال بھی ٹوٹ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مدینے سے واپسی پہ احرام باندھ کے آیا، اس طبیعت خراب ہو گئی، اس کی بیٹی نے اس کے لیے عمرہ کیا، وہ نہیں ہوگا، وہ جب ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ بے اولاد جو ہیں وہ اللہ کا قرآن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ نحن نذکر دائما فلسطین و کشمیر و جمیع المسلمین الاقلیات دائما فی کل 10 ادعو لہم۔ کمیشن پہ کام کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہوں تو کراؤ، مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ میں بغیر وضو کے طواف کیا، پھر یاد آیا دوبارہ لوٹاؤ۔ سواد اعظم سے مراد ہے اکثریت۔ ہمارے یہاں سواد اعظم سے مراد یہ ہے جو صحیح عقیدے والے اہل سنت ہوں، چاہے وہ تھوڑے بھی ہوں۔ برماوی لوگ ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میں اپنے بیٹے کو حافظ بنا رہی ہوں، اس کو معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ عورت تراویح کی جماعت عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، جمعہ وغیرہ یا باقی نمازیں نہیں پڑھا سکتی۔ عابد اور خالدہ ثنا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے میں آدمی اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے۔ میری والدہ بیمار اور بوڑھی ہے، سفر نہیں کر، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام کو دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ محمد اون ٹھیک نام ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میری بیوی فاطمہ کو گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میری پھپھی کو بھی تکلیف ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ میری عمر 35 سال ہے، مجھے ایک بڑی عمر کا عورت کا بھائی بنا کے ایجنٹ نے بھیجا، ویسے غلط ہے لیکن آپ آئندہ نہ کریں ایسا۔ اب تو آ گئے، چلو عورت بھی بوڑھی ہے لیکن نہیں بنانا چاہیے۔ جو بیمار ہیں محمد ایوب اللہ شفا دے۔ ایک طواف جب مکمل ہو جائے پھر ابتدا سے حجر اسود کے سامنے سے آگے دوسرا شروع کریں۔ شام ہو یا جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ حضور پاک پہ جادو ہوا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ دنیاوی باتوں پہ اثر ہوا تھا، دین کے مسئلے میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ 3 طلاق ایک دفعہ دیں تو 3 ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ آپ مردوں کی زیادہ طرفداری کرتے ہیں، مردوں کا حق زیادہ ہے نا میری بیٹی۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن ہے۔ مولانا صاحب حنفی کے مطابق پردہ کہاں ہے؟ پردہ سب کے لیے ہے، اس میں حنفی شافی کا کیا مسئلہ ہے؟ ماموں کے انتقال کے آپ نکاح نہیں کر سکتے، عورت ریزر بلیڈ استعمال کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ ایک آدمی دبئی سے آیا، صفا مروہ کے چکر لگا کے سر منڈوا دیا، طواف ہی نہیں کہ عمرہ ہوا ہی نہیں۔ دوبارہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے۔ اگر بال کٹوانے سے پہلے احرام اتارا پھر بال کٹوائے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ میری منگیتر مجھ سے 2 سال سے ناراض ہے، شادی کے لیے راضی نہیں، تو اللہ سے دعا مانگو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میاں بیوی دونوں ایک مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز، فرض نہیں۔ چھوٹی بہن کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والفلسطينيين والسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کی حاضری، عمرہ، طواف، زیارت منظور و مقبول فرما. یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، تا دم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. اللہم انصرنا علی من عادانا، اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعاء، یا مستجیب الدعوات. صلی اللہ تعالی علیہ